7 اکتوبر 2025 کو غزہ میں جاری نسل کشی جینوسائیڈ جس کو کہتے ہیں 2 سال ہو گئے 7 اکتوبر کو 2 سال۔ اس دوران اہل غزہ پر کیے گئے مظالم کے حوالے سے عالمی اداروں نے جو اعداد و شمار پیش کیے ہیں، آئیے اس میں سے کچھ سناتا ہوں۔ 2 ہفتے قبل 29 ستمبر 2025 کو غزہ جنگ بندی کے معاہدے پر اطمینان رکھنے والوں کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اسرائیل کے ساتھ گزشتہ 2 سالوں میں ایسے 2 معاہدے پہلے ہو چکے ہیں جس کی اس نے خلاف ورزی کی تھی۔ پہلا 24 نومبر 2024 کو اور دوسرا 19 جنوری 2025 کو۔ جن لوگوں کو نہیں معلوم وہ یہ جو سن لیں۔ اگر سب سے حالیہ جنگ بندی کے معاہدے یعنی جنوری 2025 والے کی بات کی جائے تو اسے اسرائیل نے اگلے روز ہی توڑ دیا تھا۔ فلسطینی حکام نے اقوام متحدہ کو ثبوت پیش کیے تھے کہ اسرائیل نے جنگ بندی کے معاہدے کے باوجود محض جنوری سے مارچ تک 962 مرتبہ غزہ پر حملے کیے تھے، معاہدے کے باوجود۔ اللہ فرما رہا ہے، ان پہ بھروسہ نہیں ہے تو پتہ نہیں آپ لوگ کیسے کر رہے ہیں۔ اس اسرائیلی کی ہر بار ہمارے حکمرانوں کے ہر دل عزیز امریکہ نے پشت پناہی کی ہے۔ آپ کو پتا ہوگا بار بار وہ ویٹو کرتا رہا ہے۔ ایک طویل فہرست میں چند حقائق آپ کو سناتا ہوں۔ دسمبر 2023 میں جب ساؤتھ افریقہ نے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں اسرائیل کے خلاف نسل کشی کے جرائم کی اپیل کی تھی اور انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے اسرائیلی وزیر اعظم اور وزیر دفاع کو مجرم پاتے ہوئے ان دونوں کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے تھے، تو امریکی صدر نے یہ فیصلہ سنانے والی عالمی عدالت کے ان 4 ججز پر معاشی پابندیاں لگا دی تھیں۔ یاد ہے آپ کو؟ 1972 سے 2025 کے درمیان امریکہ نے اسرائیل کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے اقوام متحدہ میں پیش ہونے والی 51 ریزولوشنز قراردادوں کو ویٹو کر کے اسرائیل کو تحفظ دیا، بچایا، اور صرف گزشتہ 2 سالوں میں ہی امریکہ غزہ میں جنگ بندی کی 6 قراردادوں کو ویٹو کر چکا ہے۔ ویٹو کرنے کا مطلب کہ اس پہ عمل نہیں ہو سکتا، اس کو ایک قسم کی دھونس کہیں۔ یہ 5 ملکوں کو ویٹو پاور، ان میں کوئی مسلمان نہیں ہے۔ امریکہ نے اکتوبر 2023 سے اب تک اسرائیل کو $21.7 بلین کی فوجی امداد دی ہے، مارنے کے لیے لوگوں کو۔ یہ امداد امریکہ کی جانب سے اسرائیل کو دی جانے والی $3.8 بلین کی سالانہ فوجی امداد کے علاوہ ہے، جس میں ہر سال $500 ملین خاص طور پر اسرائیل کے میزائل دفاعی نظام بشمول آئرن ڈوم کے لیے مختص کیے جاتے ہیں۔ غزہ میں قتل و خون کا بازار گرم کرنے کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نے 24 جولائی 2024 کو امریکی کانگریس کی دعوت پر وہاں جا کر ان اراکین سے خطاب کیا تھا جہاں اس کی اسلام مخالف اور نفرت آمیز تقریر پر کانگریس ارکان کی جانب سے 56 منٹ کے دوران 70 مرتبہ کھڑے ہو کر تالیاں بجا کر داد دی تھی۔ کچھ باتیں ذہن سے اگر محو ہو جائیں، مٹ جائیں، اور لوگ ایمان کو اہمیت نہ دیں تو میں آپ کو حقائق سنا رہا ہوں جو کہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ اس کے ان نفرت انگیز خیالات کو امریکی قانون سازوں کے ایک بڑے حصے نے کس حد تک سراہا۔ یہ وہ ہیں جو امن کے دعوے کر رہے ہیں، دنیا میں ہم نے جنگیں روکی ہیں، ذرا ان کا کردار دیکھیے۔ اہل غزہ پر ہونے والے اسرائیلی فوج کے مظالم کے اعداد و شمار۔ اکتوبر 2023 سے اکتوبر 2025 کے درمیان غزہ میں جاری شدید جنگ کے نتیجے میں کم از کم جو شمار ہو سکے 67,183 فلسطینی شہید
اور 1,69,841 سے زائد زخمی ہو چکے، جن میں سے 20,179 بچے شامل ہیں۔ مئی 2025 سے اب تک عالمی غذائی مراکز تک پہنچنے کی کوشش میں 2,613 سے زائد افراد قتل کیے جا چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کا تخمینہ ہے کہ غزہ میں 7 اکتوبر 2023 سے لے کر اب تک تقریباً، یہ تقریباً کا لفظ ہم بولتے ہیں، اصل تو لفظ قریباً ہوتا ہے، بہرحال 4,36,000 گھر، مجموعی رہائش کا 92% تباہ یا بری طرح متاثر ہو چکا ہے، جس کے نتیجے میں 19,1.9 ملین سے زیادہ افراد بے گھر ہوئے ہیں۔ شدید لڑائی اور تباہی کے باعث یہ لوگ بار بار نقل مکانی پر مجبور ہوئے ہیں اور کئی خاندانوں کو 10 سے زیادہ مرتبہ اپنا ٹھکانہ بدلنا پڑا ہے۔ وہ کہیں جا کے پناہ لیتے ہیں، وہاں پہ بھی بم گرایا جاتا ہے، غذا لینے جاتے ہیں تو مار دیا جاتا ہے۔ مئی 2025 کی رپورٹ کے مطابق غزہ میں جنگ کے شدید اثرات کی وجہ سے 95% سے زیادہ زرعی زمین تباہ ہو چکی ہے، جبکہ اکتوبر 2024 کی رپورٹ میں پہلے ہی یہ بتایا جا چکا تھا کہ 95% مویشی جانور ہلاک ہو چکے ہیں۔ ایک کتے کو کس طرح اہمیت دی جاتی ہے ان لوگوں کے گھروں میں، اور انہوں نے 95% جانور اینیملز ہلاک کیے، جس سے مقامی پیداوار ختم ہو گئی۔ اس تباہی کے نتیجے میں خوراک کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جو کہ بعض اشیاء کے لیے 1400%، 1400 یعنی اتنے % بڑھ گیا۔ مثال کے طور پر آٹے کا 25 کلو کا تھیلا جنگ سے پہلے 7 دینار یعنی پاکستانی روپے کے مطابق 2,500 میں ملتا تھا، اب وہ 700 دینار یعنی 2,80,000 روپے پہ پہنچ گیا۔ کہاں 2,500 اور کہاں 2,80,000۔ 22 اگست 2025 کو اقوام متحدہ نے رپورٹ کیا کہ اس شدید بحران کے باعث 5 لاکھ سے زیادہ افراد قحط کا، ڈراؤٹ کا، غذائی قلت کا سامنا کر رہے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کی رپورٹس کے مطابق اسرائیلی فوج نے صحت کی سہولیات فراہم کرنے والے اداروں پر اب تک 790 سے زائد حملے کیے ہیں، جس کے نتیجے میں غزہ میں صحت کا نظام مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے۔ 94% سے زیادہ ہسپتال تباہ ہو چکے، جو ہسپتال بچے ہیں وہاں ساز و سامان کی شدید قلت نے طبی امداد کو ناممکن بنا دیا ہے۔ اکتوبر 2023 سے اب تک غزہ میں 1700 سے زائد طبی ماہرین، جن کو آپ میڈیکل آفیسر یا عملہ کہتے ہیں، سٹاف، ڈاکٹر، نرسز وغیرہ وغیرہ، اسرائیلی فوج قتل کر چکی ہے 1700 کو۔ اقوام متحدہ 8 جولائی 2025 کی رپورٹ کے مطابق غزہ تعلیمی نظام مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے۔ وہ کہاں ہے نوبل پرائز والی جو کہتی تھی بچوں کو پڑھاؤ؟ سنیں یہ 97% اسکولز اور اعلیٰ تعلیم کے تمام 63 کالجز اور یونیورسٹیز تباہ ہو چکے، جس کے نتیجے میں ایک اندازے کے مطابق 6,58,000 اسکول جانے والے بچے اور 87,000 یونیورسٹی کے طلباء تعلیم سے محروم ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کی جانب سے 13 مارچ 2025 کو شائع کی گئی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی کی غرض سے غزہ میں خواتین کی صحت کی سہولیات کو منظم طریقے سے تباہ کر رہا ہے۔ اسرائیل چن چن کر ان اداروں کو نشانہ بنا رہا ہے جو جنسی اور تولیدی صحت کے لیے طبی سہولیات فراہم کرتے ہیں، اور ان اداروں کی تباہی کی وجہ سے حاملہ خواتین کی اموات میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا، کیونکہ خواتین گھروں میں بچوں کو مجبور ہے جنم دینے پر، جہاں انہیں طبی سہولیات دینے والا کوئی نہیں ہوتا، اور اکثر ماں یا بچے کی جان چلی جاتی ہے۔ ان کا مقصد مسلمانوں کی نسل کشی ہے، تو بچے پیدا ہی نہ ہوں، عورتیں اس قابل ہی نہ رہیں۔
اس رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ اسرائیلی فوج خاص طور پر فلسطین میں شادی شدہ اور شادی کی عمر کو پہنچنے والی جوان عورتوں کا قتل عام کر رہا ہے تاکہ فلسطینیوں کی نسل بڑھنے کا امکان کم سے کم ہو سکے۔ اکتوبر 2023 سے اب تک حمل ضائع ہونے کی شرح میں 300% اضافہ ہوا ہے اور غزہ کی افزائش نسل کی شرح میں 41% کمی آئی ہے۔ 13 مارچ 2025 کو اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل کی رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ اسرائیلی فوج فلسطینی عوام پر دباؤ ڈالنے اور ان کی تذلیل کرنے کے لیے ان کی عورتوں کی بڑے پیمانے پر آبرو ریزی کر رہی ہے۔ ان سیاہکاریوں کا حکم انہیں اعلیٰ فوجی اور سیاسی قیادت کی جانب سے مل رہا ہے۔ اس سے قبل 19 فروری 2024 کو اقوام متحدہ کی رپورٹ میں یہ بتایا گیا تھا کہ اسرائیلی فوج فلسطینی عورتوں کو اغوا کر کے ان کی نازیبا تصاویر اور ویڈیوز بنا کر انٹرنیٹ پر اپلوڈ کر رہی ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل فوج غزہ کے علاقہ مکینوں پر دباؤ ڈالنے اور ڈرانے دھمکانے کے لیے ان کی عورتوں کو بیچ سڑک پر سب کے سامنے ننگا کر کے کھڑا کر دیتی ہے۔ یہ ویڈیوز موجود ہیں اور یہ رپورٹیں میری نہیں ہیں، اقوام متحدہ اور اوتھینٹک انسٹیٹیوٹس اداروں کی ہے۔ افسوس کہ اپنی بہنوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا دیکھ کر بھی ہمارے نام نہاد اسلامی ممالک کے سربراہان کو اسرائیل کی حمایت کرنے والوں سے تجارت بند کرنے اور ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے کی بھی توفیق نہیں ہوئی۔ ان تمام خبروں کے علاوہ جو آرٹیکل سب سے زیادہ تکلیف دہ واقعات پر مشتمل تھا وہ اسرائیلی اخبار میں شائع ہونے والا 23 دسمبر 2024 کا آرٹیکل تھا، جس میں اسرائیلی فوج کے ساتھ کام کرنے والے ماہر نفسیات یول ایلیزر نے اسرائیلی فوجیوں کے ایک گروپ کا انٹرویو کیا تھا اور ان کی یادداشتیں اور جرائم انہی کی زبانی بیان کی تھی۔ نمبر 1، ان اسرائیلی فوجیوں نے کہا کہ جب ہم غزہ میں داخل ہوتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے ہم خدا ہیں۔ ایک اور فوجی نے کہا، ایک بار ایک احتجاج کے دوران ایک نوجوان فلسطینی لڑکی نے مجھے چپل ماری تو میں اس کے قریب گیا اور اس کے حساس مقام پر اس قوت کے ساتھ لات ماری کہ اس لڑکی کے اس حصے کی ہڈیاں ٹوٹ گئی، اور مجھے بعد میں کسی میڈیکل آفیسر نے یہ بتایا کہ وہ لڑکی اس چوٹ کی وجہ سے اب زندگی بھر ماں نہیں بن سکے گی۔ ایک اور فوجی نے کہا، ہم راہ چلتے نہتے لوگوں کو کسی وجہ کے بغیر ہی گولی مار دیتے ہیں اور اگر پوچھا جاتا تو جھوٹ کہہ دیتے کہ ہم تو بس اس سے اپنا دفاع کر رہے تھے۔ ایک اور فوجی نے کہا، ایک مرتبہ ہم ایک آبادی سے گزر رہے تھے تو ہم نے دیکھا وہاں سڑک کے کنارے کچھ بچے کھیل رہے ہیں۔ ہمارے کمانڈر گاڑی سے اترے اور وہاں موجود ایک 4 سالہ بچے کو پکڑ کر اس کے ہاتھ اور پاؤں کی ہڈیاں توڑ دی، پھر اسے زمین پر پٹخا اور پھر اس کے سینے پہ چڑھ کر کہا، یہ اسی لائق ہیں، بلکہ ان فلسطینی بچوں کو تو پیدا ہوتے ہی مار دینا چاہیے۔ یہ ایک اور خبر ذرا توجہ سے سن لیں۔ 8 دسمبر 2024 کو لندن میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اسرائیل کے جو سابق وزیر اعظم ریولن، اگر میں صحیح پروناؤنس کر رہا ہوں انہیں، برطانیہ کی سابقہ ملکہ الزبتھ دوم کے اپنے 70 سالہ دور اقتدار میں اسرائیل کا ایک بھی دورہ نہ کرنے کی وجہ بتاتے ہوئے سابق اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا تھا، ملکہ برطانیہ نے اسرائیلی سفیروں کے برطانوی شاہی محل میں داخلے پر پابندی لگائی ہوئی تھی کیونکہ ان کا ماننا تھا ہر اسرائیلی شہری یا تو خود دہشت گرد ہے یا پھر کسی دہشت گرد کی اولاد ہے۔ کیا تبصرہ کروں؟ اگر واقعی انسانی بنیاد پر، اسلامی نہیں، ایمانی نہیں، صرف انسانی بنیاد پر سوچیں تو کیا یہ سب کچھ آپ سہ سکتے ہیں؟
سوچ سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ایسا ہو یا آپ کے ارد گرد ایسا ہو؟ معاف کیجیے گا، آج آپ نے غزہ کے ان مسلمانوں کے لیے کچھ نہیں کیا، کل یہ بات کہاں کہاں ہوگی؟ میں اور آپ سب مجرم ہیں، ہم تو آواز بھی بلند نہیں کر رہے، ہمیں تو احتجاج کا حق بھی نہیں دیا جا رہا۔ مجھے اور آپ کو اگر واقعی دل دماغ کی کوئی قوت، شرم حیا غیرت کی کوئی ہمیں صلاحیت ہے تو پھر مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے کیا ہو رہا ہے ارد گرد، اور اب بھی معاہدے کے نام پر کیا کچھ کیا جا رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے۔ ہمارے حکمران تو پورا ملک بیچتے ہیں، سڑکیں بیچی ہوئی ہیں، ایئرپورٹس بیچے ہوئے ہیں، کیا نہیں ہے، اور کہاں وہ سگنیچر کر رہے ہیں اور کیا ارادے ہیں اور کیا ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا اللہ ان تمام دہشت گردوں کو جو بیت المقدس پہ قبضہ کیے ہوئے ہیں اسرائیلی حکومت کے نام سے، ان کے تمام وہ افراد جو انسانوں مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں، اور وہ تمام لوگ جو کسی طرح ان کے سپورٹر ہیں، یا اللہ ان سب کو تباہ و برباد کر، ان کو نیست و نابود کرتے ہیں۔ مولا کریم، ہم تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ یا اللہ کریم، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، اور ہمارے حکمرانوں کو ایمانی غیرت عطا فرما۔